اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ 30واں پارہ ہے، سورہ نبا کی شروع کی چند آیتیں ہیں، جس میں کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں شک اور تردد تھا، قیامت قائم ہوگی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مشرکین مکہ ہمیشہ تردد میں رہتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، دوزخ، جنت، پل صراط، یہ سب کچھ برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے ہی والا ہے۔ جس کے بارے میں مشرکین کو جو شک ہے، فرمایا گیا یہ قیامت جو ہے یقینی چیز ہے۔ جس طرح ہر آدمی سو کر اٹھتا ہے، تو اسی طرح ہر آدمی کی وفات بھی برحق ہے۔ روزانہ سونا اور جاگنا یہ بھی جو ہے موت اور موت کے منہ میں جا کر واپس آنے کے برابر ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے مکے والوں کو اور مشرکین کو بتا دیا یقیناً یہ قیامت جس کے بارے میں یہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اس کا آنا، قیامت کا برپا ہونا، دوبارہ سب کا زندہ ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو یقیناً فرشتے، جبریل علیہ السلام سب یہاں سے وہاں تک صف بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل امین، فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا۔ جسے اللہ اجازت نہ دے اس وقت تک کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا، سب خاموش کھڑے ہوں گے۔ جسے اللہ اجازت دے گا وہی آدمی زبان بھی کھولے گا اور صحیح بات کر سکے گا، اور یہ دن آنا برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ رہا مسئلہ متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، نیک لوگوں کا، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، جو تقوی والے ہی کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی ان کے واسطے ہوگی۔ باغات میں ہوں گے، انگور کھائیں گے، ان کے لیے نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ملیں گی، چھلکتے ہوئے جام، شراب، سب چیزیں ملیں گی ان کے لیے، اور وہ لوگ وہاں بیکار بات نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ جھوٹی باتیں سنیں گے نہ بیکار باتیں سنیں گے۔ اس دن کا آنا برحق ہے اور متقی لوگ کامیاب ہوں گے۔ فرمایا پھر اسی طریقے سے سورہ نازعات میں بھی فرما دیا کہ یہ قیامت کے بارے میں بار بار یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، ان کو شک اس لحاظ سے ہے جب ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو کر زمین میں مل جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ ان کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، ان کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ
کہتے ہیں قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یقیناً یہ لوٹنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فرمایا یہ قیامت حقیقت میں دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی سمجھتے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ آخرت کی کچھ تیاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے آخرت کا مذاق اڑانے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ عذاب میں جلدی مچاتے تھے۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے تھے وہ لوگ، اسی لیے کہا گیا یہ قیامت یقیناً آئے گی اور اس کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا قیامت کے بارے میں الطامۃ الکبریٰ، فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب قیامت آئے گی، بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو ہے اپنے جو کچھ اعمال ہیں ان کو یاد کرے گا، وہ کیا کچھ اس نے کیا اسے یاد آئے گا، دنیا میں اس نے کیا کچھ نیکیاں کی، کیا کچھ اس نے برائیاں کی، ہر چیز اسے یاد آ جائے گی۔ بلکہ جہنم دیکھنے والوں کے سامنے اللہ ظاہر کر دے گا، جن لوگوں نے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ خاص کر سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے جو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ فرمایا رہے وہ لوگ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ فرمایا الغرض جب قیامت قائم ہوگی انسان سمجھے گا اس کی پوری زندگی دنیا میں گویا کہ چند گھڑیاں گزار کے آیا ہے یا کچھ شام کا وقت گزار کے آیا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنے دن قیام کیے تو وہ لوگ یہی کہیں گے بس شام کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں، یا جو ہے چاش کا وقت، بس اتنا ہی ہماری زندگی گزری۔ حالانکہ 100 سال بیجیے، 80 سال بیجیے، اس سے بڑھ کر بیجیے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی پوری زندگی انسان کیا سمجھے گا؟ چند گھڑی گزار کر آیا ہے بس۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اور ایک آیت میں بھی اللہ باقاعدہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے کتنے دن تم لوگ دنیا میں رہے، کتنے سال رہے؟ کیا بولے گی جواب میں؟ آدھا دن یا اس سے کچھ کم و بیش، لبثنا یوما او بعض یوم۔ آخرت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر۔ اب اس کے لحاظ سے دنیا کی زندگی مختصر معلوم ہوگی انسان کو۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ میں اس کا شان نزول میں عبداللہ ابن ام مکتوم ایک اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت اللہ کے رسول کے پاس مکے کے کچھ شریف لوگ، سردار لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اچانک ان کا آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اللہ کے نبی کو ذرا اچھا نہیں لگا، آپ کے چہرے پر جھریاں آئی۔ اتنے میں آیت نازل ہو گئی کہ آپ نے بے توجہی برتی ایک مسلمان کے ساتھ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ آپ سے کچھ تزکیہ کے لیے آئے ہیں، تو اس پر آیت نازل ہوئی عبس و تولا، وہ تر شروع ہوا، منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے۔ تجھے کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے چاہ رہے تھے یہ مشرکین جو آئے ہیں ذرا ان کو ایمان کے بارے میں سمجھا دیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم تو مسلمان ہیں، بعد میں بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں، یہ لوگ بہت مشکل سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ مشرکین کی طرف تھی، ان کی طرف ذرا بے توجہی برتے، اس پر بھی آیت نازل ہوئی۔
یہ خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر وہ چیز قرآن نقل کرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی تھوڑی سی بھی لغزش ہوئی، فوراً اسے قرآن نقل کرتا ہے۔ جیسے سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر میں شہد پی کر آتے تھے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سوکن تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہاں جاتے ہیں، کیوں وہاں شہد پیتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ میں کچھ بو آ رہی ہے، تب آپ فرمائیں گے میں تو کوئی چیز نہیں کھایا، صرف شہد ہی کھایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ میں کچھ بو آ رہی ہے، تو آپ نے ایک حلال چیز کو، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، چلو میں آئندہ سے وہ شہد نہیں پیوں گا ان کے پاس۔ اس پر آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا، جو حلال چیز ہے آپ اسے کیسے اپنے اوپر حرام کر لے سکتے ہیں؟ ایک حلال چیز کو آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام، ایک حلال کو حرام بنانے والے؟ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس پر بھی آیت نازل ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں قیدیوں سے جو فدیہ لیے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، اس پر بھی آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ قیدی پہلی بار آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے قبضے میں آئے ہیں، آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو آپ۔ یہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سورت کے آخر میں مومنین میں سے جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر بد کردار لوگ ہیں فرمایا۔ یعنی قیامت کے دن ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، پریشان ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے بدن بغیر کپڑے کے، چپل کے بغیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے، ختنے کے بغیر ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اس طرح شرم گاہوں پر نظر پڑے گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، شرم کی بات ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ معاملہ اس سے بھی خطرناک ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنے اپنے حالت پہ پڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا۔ حالانکہ جیسے دنیا میں ہم لوگ آئے تھے اسی طرح قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، بغیر کپڑے کے، بغیر چپل کے، سب بغیر کسی ختنے کے ہوں گے، خاص کر مرد حضرات۔ تو یہ قیامت کا آنا اور قیامت کا منظر خاص کر کے اس 30ویں پارے میں کئی صورتوں میں اللہ نے بتایا، جیسے سورہ تکویر میں سورج کے بارے میں فرمایا اذا الشمس کوورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو اپنی جگہ ٹھوس پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں باقاعدہ وہ بھی جو چلائے جائیں گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم لوگ سمجھتے ہو یہ پہاڑ جو جامد ہے، نہیں، قیامت کے دن، قیامت کے مناظر میں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، باقاعدہ ہل جائیں گے، بادلوں کی طرح رواں دواں ہوں گے فرمایا، تمر مر السحاب، سب ایک وقت تک ہی زمین اپنی جگہ برقرار، زمین ہل جائے گی، پہاڑ جو میخ کی طرح اللہ جو بنایا ہے پہاڑ بھی جو ہے ہٹ جائیں گے اپنی جگہ میں،
ہٹ کر کے بادلوں کی طرح اپنی جگہ سے رواں دواں ہوں گے فرمایا۔ اور قیامت کا ایک منظر یہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اونٹ اور اونٹنیاں، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، بڑی قیمتی چیز۔ حدیث میں بھی دیکھو 5 اونٹنی یا 5 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، گویا کہ وہ صاحب حیثیت ہو۔ 40 بکری جبکہ اونٹ صرف 5، تو ایسے حاملہ اونٹنیوں کو لوگ قیامت سے پہلے چھوڑ دیں گے، اپنے اپنے حالت پہ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی پر توجہ نہیں دے گا۔ وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے ایک ہی جگہ میں، سانپ، بچھو، شیر، باغ، چیتا سب رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے بکری جو سنگ والی تھی دنیا میں، جس نے اور ایک بکری کو جو سنگ کے بغیر تھی اسے اگر دنیا میں باقاعدہ اس کو سینگ مارا ہے، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جس بکری نے سینگ سے دوسری بکری کو نقصان پہنچایا تھا اس کا بھی جو انتقام لیا جائے گا۔ وہ دن جو ہے انصاف کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، نفع اور نقصان کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا قیامت کا۔ قیامت کے کئی نام قرآن میں آئے ہیں، یوم الحسرہ پچھتاوے کا دن، باقاعدہ یوم التغابن نفع اور نقصان کا دن، کچھ لوگ فائدے میں کچھ لوگ نقصان میں رہیں گے۔ وہ دن جو ہے جب آئے گا ہر انسان نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا فرمایا۔ پھر قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا سمندر بھڑکائے جائیں گے، سب جان آپس میں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ بچیوں کو زندہ جو گاڑتے تھے باقاعدہ جو ہے ان سے بھی سوال ہوگا کس جرم پر، کس گناہ پر تجھے جو زندہ گاڑ دیے لوگ، سب کا جواب دینا پڑے گا۔ باقاعدہ جو ہے نام اعمال سب کے کھول دیے جائیں گے۔ پھر وہی منظر سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ اذا السماء انشقت، وہاں بھی وہی بات، ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سب سمندر بہہ نکلیں گے، پورا سمندر کا پانی جو ہے آبادی کے اندر آ جائے گا۔ قیامت کے مناظر، خاص کر آخری پارے میں قیامت کا منظر ہی منظر پیش کیا گیا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی، خبر کے اندر کے پورے لوگ باہر آ جائیں گے، سور پھونکنے کے ساتھ قبروں سے اٹھ کر ایسا بھاگیں گے جیسے کھلاڑی، فٹ بال کھلاڑی گول کی طرف بھاگتا ہے گیند کو لے کر کے، وہی حالت ہوگی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس وقت ہر انسان کو معلوم ہوگا اس نے کیا عمل کیا، اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا فرمایا۔ پھر اللہ نے ایک سوال کیا انسان سے، اے انسان اپنے رب کریم سے کس چیز نے تجھے بہکا دیا؟ کون سی چیز تھی تو رب کو چھوڑ کر کے مختلف شرکیہ کام میں ملوث ہو گیا؟ رب کی عبادت کے بجائے ہر ایک کی پوجا پاٹ کرنے لگا، حالانکہ رب نے تجھے بنایا، پیدا کیا، تیرے ہر عضو کو ٹھیک ٹھیک کیا، جس شکل میں اللہ نے چاہا تجھے بنایا، انسان کی ایک شکل، حیوان کی ایک شکل، چرندے کی ایک شکل، پرندے کی شکل، انسانوں میں بھی ہم شکل لوگ آپس میں نظر ہی نہیں آ سکتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ جتنے انسان اللہ بنایا ہے ہر ایک کی شکل، سورہ سب اللہ الگ الگ بناتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو، اللہ کی ذات کیا ہے؟ مادر رحم میں جب تم تھے، ماں کے پیٹ میں جب تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری شکل بنا دی، صورت بنا دی۔ عجیب و غریب قدرت اللہ تعالیٰ کی، کسی کی شکل صورت کسی سے نہیں ملتی، رنگوں میں فرق، مزاج میں فرق، رنگوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر تو کیوں جو ہے رب کے راستے سے ہٹ گیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ یہ سوالات یقیناً ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں،
حساب و کتاب لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ پھر یہ فرمایا اچھے لوگ اور برے لوگ، اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ اچھے لوگوں کی روحیں جو ہیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوں گی، جیسے مطففین میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا۔ مطففین کا مطلب یہ ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی کی خبر دی گئی ہے۔ ناپ تول میں جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، ان کے لیے بربادی کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص کر کے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ دنیا میں کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا مومن جو ہے کفار پر ہنسیں گے۔ اس وقت جو ہے اہل ایمان خوش ہوں گے، کفر والے پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، باقاعدہ اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ فرمایا اب ان منکروں نے جیسا یہ دنیا میں کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا ہے۔ دنیا میں جو مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق، ایمان کا مذاق، اللہ والوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، شریعت کا مذاق، سب کا بدلہ یقیناً ملے گا۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، فرما دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ بروج میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں اخدود جو ہے خندق کے معنی میں ہے، ایندھن کے معنی میں ہے۔ اہل ایمان کو اس میں وہ لوگ جو ہے جھونک دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے جب وہ لوگ ایمان لائے تھے اس زمانے میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو خصوصاً ظالم جو ہے بہت تکلیف دیتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے زمانے میں جادوگر اس کے ساتھ میں تھا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین بچے کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ بچہ جو ہے ذہین بچہ تھا، روزانہ کاہن کے پاس بھی جاتا تھا، راستے میں ایک نصرانی عالم کے پاس بھی جاتا تھا، اس کے پاس دین سیکھتا تھا۔ ایک دن راستے میں آ رہا تھا تو بہت بڑا شیر یا سانپ راستے میں نظر آیا۔ لوگ ادھر کے ادھر کھڑے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اس بچے نے آخر کار سوچا آج میں آزماتا ہوں جادوگر کا طریقہ صحیح ہے یا یہ راہب کا طریقہ صحیح ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک بڑا پتھر اٹھا کر کے باقاعدہ کہا اے اللہ اگر راہب کا مذہب صحیح ہے، جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تیرے پاس، اے اللہ میں اس پتھر سے اس شیر کو مارتا ہوں، سانپ کو مارتا ہوں، تو اسے ختم کر دے۔ جو ہی پتھر اٹھا کے مارا وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو سنایا، راستے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میں نے جو ہے ایک پتھر اٹھا کر کے راہب کے رب کے نام پر مار دیا، وہ شیر یا سانپ جو ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا اب تمہارے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایک سچے مذہب پر قائم ہو، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، شرک اور گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستہ اپنا لو، ایمان لا لو۔ آخر کار وہ بچہ جو ہے ایمان لایا۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہ بچہ جو ہے راہب کے پاس کچھ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے مذہب پر چل رہا ہے تو اسے لوگ ستانے لگے، بادشاہ اس پر ظلم کرنے لگا۔ آخر کار یہ بچہ جو ہے اتنا مقبول تھا، نابینا لوگوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، لوگ صحت یاب ہو جاتے تھے، بیماروں کے لیے دعا کرتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اللہ شفا دیتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کر دیا تھا ظالم بادشاہ نے، تو لڑکے کے بارے میں چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اوپر سے پھینک دو اس بچے کو۔ جب لوگ لے کر گئے تو راستے میں وہ لوگ ہی ختم ہو گئے، لیکن یہ بچہ بچ کر کے واپس آ گیا۔
پھر کچھ لوگوں کے حوالے کیا، اسے کشتی میں لے جاؤ، جا کر کے سمندر میں اس کو گرا دو، اس کو ڈبو دو، اسے بول کر کشتی میں بھیجا۔ جب وہ کشتی میں لے کر گئے اس بچے کو، وہاں بھی اللہ کی مدد سے کشتی تو الٹ گئی، یہ بچہ صحیح سالم واپس آ گیا۔ جتنے بار اس بچے کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے ظالم لوگ، بچہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ یہ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں واقعہ آیا۔ آخر کار اس بچے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے بسم اللہ رب الغلام بول کر تیر مارو، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اللہ کا نام لے کر تیر مارو، جب میں جو ہے ختم ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ آخر کار وہ بچہ جو ہے شہید ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پورے لوگ اس بچے پر اور فدا ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، اللہ پر ایمان لائے، توحید کا سبق لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ نتیجے میں بادشاہ اور پریشان ہوا، بڑے بڑے گڑھے کھود کر لکڑیاں جلا کر کے لوگوں کو اس آگ میں پھینک دیا، ظالم بادشاہ۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ بروج میں، اصحاب الاخدود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نام پر وہ لوگ جو ہے فدا تھے، توحید پر اپنے عقیدے پر مضبوط تھے، لیکن ظالم بادشاہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اس نے کیا کیا؟ گڑھے کھود کر آگ میں جو ہے سب کو جھونک دیا۔ جرم کیا تھا؟ محض ایمان باللہ، توحید کی خاطر لوگوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ اس آگ میں لوگوں کو پھینک دیا گیا جو بھی ایمان لے آئے تھے۔ اس طرح جو ہے ایمان اور بھی لوگ لاتے رہے، آگ کے حوالے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ عورت ڈر رہی تھی معصوم بچے کے ساتھ، تو بچہ جو ہے گود کا بچہ بول اٹھا، اماں صبر کر تو حق پر ہے۔ ماں سے کہنے لگا گود کا بچہ تو صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے ہر دور میں عقیدے کے نام پر، توحید کے نام پر لوگوں نے ظلم کیا، ستایا، لیکن جو لوگ توحید پر قائم تھے بظاہر دنیا میں ان کو اذیت ملی، لیکن آخرت کامیاب ہو گئی ان کی۔ عقیدہ ہی اصل ہے، توحید کی بنیاد پر جو آدمی جیتا ہے، مرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ جو ان لوگوں کو آگ میں جھونک رہا تھا، اس واقعے کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس وقت وہ لوگ عیسائی تھے، نجران کے حق پسند تھے اور توحید پر قائم تھے، وہ لوگ ایمان والے تھے۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا یہودی بادشاہ جو ہے لوگوں کو اس طرح ستایا تھا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً سورہ غاشیہ میں بھی قیامت کے بارے میں ہی بتایا۔ کیا آپ کو پہنچی ہے خبر؟ چھپا لینے والی قیامت کی خبر۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کے معنی چھا جانے والی، چھا جانے والی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے فرمایا۔ اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جو ناکام ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدبودار ہوں گے، اور وہ چہرے جو ہیں جھلسے ہوئے ہوں گے فرمایا۔ یہاں بھی یہی بات آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت بھی دی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ کو پہچاننا ہے تو مخلوق کو دیکھو، ایک اونٹ کو دیکھو، اس کی شکل دیکھو، صورت دیکھو، اللہ سے کیسے بنایا ہے۔ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے اونٹ، اگر وہ پیٹ بھر کے پانی پی لیا 8 دن تک اسے پانی پینے کی ضرورت بھی نہیں۔ بہت سارے مسافر اس زمانے میں صحرا میں رہتے تھے، پانی کی ضرورت پڑتی، پانی کہیں بھی نہیں ملا، اسے ذبح کر کے اس کے پیٹ کے اندر تھیلی میں صاف پانی ہوتا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اونٹ ذبح کر کے پانی پیتے تھے۔ عربوں کا سب سے اہم غذا کیا تھا معلوم ہے؟
اونٹنی کا دودھ ہے، دوسری طرف جو ہے کھجور ہے، اسی پر گزارا تھا۔ آگے چل کر سورہ فیل کا ذکر ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ جو ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس وقت جو ہے اس کے پاس ہاتھی فوج لے کر آیا تھا۔ ہاتھی فوج عرب کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اب وہ ہاتھی فوج میں آ کر کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے جب آیا تھا تو مکے کے قریب پہنچ گیا۔ ابرہہ نے اپنا قاصد بھیجا آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس۔ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ دادا عبد المطلب سردار تھے مکے میں۔ آ کر کے ابرہہ کی فوج نے لوٹ مار کیا، لوگوں کی بکریاں، لوگوں کے اونٹ سب لے کر بھاگ گئے۔ تو دادا عبد المطلب جو ہے ابرہہ کے پاس جا کر پوچھے کہ جو ہے ہمارے بکریاں، ہمارے اونٹ آپ کے لوگ آ کر لے کر چلے گئے، وہ ہماری دولت ہے، ہماری چیز ہم کو واپس کر دو۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، ہم لوگ آئے ہیں مکے میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے، یہ دادا عبد المطلب جو ہیں اونٹ اور بکریاں کے واسطے آئے ہیں، حالانکہ اس زمانے وہی دولت تھی ان لوگوں کی، زندگی اسی پر گزرتی تھی ان کی۔ عبد المطلب نے کہا کیا شاندار جواب، دیکھو عبد المطلب بولے بھائی بکریاں ہماری، یہ اونٹاں ہمارے، اس کی فکر ہم کو ہے، اس کے واسطے میں آیا ہوں، وہ آپ ہمارے حوالہ کرو۔ رہا مسئلہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ نَحْنُ رَبُّ الْإِبِلِ، ہم جو ہے اونٹ کے مالک ہیں، اونٹ کے حفاظت کرنا، بکری کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے، اس لیے آئے ہیں۔ رہا مسئلہ کعبۃ اللہ کا، کعبۃ اللہ کا تو ایک الگ اس کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت وہ کر لے گا، ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ بولے کعبۃ اللہ کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، میں جو آیا ہوں میرے بکریاں دے دو، ہمارے اونٹ دے دو بولے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت دیکھو کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، قریب میں واٹس ایپ میں بھی آیا تھا، ابابیل پرندہ جو ہے اپنے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں سنبھالتا ہے، وہ دونوں پیر میں دونوں چھوٹے چھوٹے کنکریاں سنبھالتا ہے۔ اللہ نے وہ فوج کو بھیجا ابابیل، کس کے مقابلے میں؟ اونٹوں ہاتھیوں کے فوج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ابابیل بھیجا۔ ہر سر پر، فوج کے سر پر کنکریاں گرتی گئی، سب جو ہے ہاتھیاں تتر بتر ہو کر سب واپس لوٹ گئے، سب بھاگ گئے یہاں سے وہاں تک، کعبۃ اللہ کے قریب کوئی نہیں آ سکا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے مکے سے پہلے ہی ہاتھی جو ہے اڑ گئے، اندر جو ہے حدود حرم میں داخل ہونے تیار ہی نہیں۔ حدود حرم طائف کے راستے میں پڑتا ہے، عرفات کے راستے میں، وہاں تک ہاتھی آنے کے بعد مزید آگے بڑھنے تیار ہی نہیں، ہزار مارو آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرندوں پر بھی اللہ کا حکم، ہاتھیوں پر بھی اللہ کا حکم، چرندے پرندے سب پر کس کا حکم چلتا ہے؟ صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اسی لیے ہر مخلوق میں خالق کی نشانی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ فرمایا کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھے ہم کیسے بنائے اسے؟ کیا آسمان کو نہیں دیکھے یہ لوگ کیسے ہم نے آسمان بلند کیا؟ زمین کی طرف دیکھے نہیں یہ لوگ زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں، پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، ہر مخلوق خالق کی جو ہے خلاقیت کی دلیل ہے۔ پھر نبی کو حکم ہوا آپ نصیحت کرتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہیں۔ جو قبول کر لیا الحمدللہ، جو قبول نہیں کرتا اس کا معاملہ ہمارے پاس ہے۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ جو ہے اس کو عذاب دے گا، آپ کا کام صرف البلاغ المبین، پہنچا دینا بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں سے والفجر، زمانے کی قسم کھایا، فجر کی قسم کھایا، اور ایک صورت میں والعصر، عصر کی قسم کھایا، والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے وقت بتانے والا سورج ہے، چاند ہے، اس کی قسم اللہ کھایا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا،
اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے ہر وہ مخلوق جو مخلوق کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ قسم کھا کے بول رہا ہے یقیناً انسان سرکش ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، کھلا نقصان میں ہے، خالق کو نہیں پہچانا۔ سورہ فجر میں بڑی عظیم آیت ہے، انسان کا سوچ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جب اسے دولت سے نوازتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے، تب بولتا ہے یہ میرا بڑا حق تھا، یہ جو ملا ہے مجھے میرا حق ملا ہے، گویا کہ میں حقدار تھا میں۔ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اسے دولت چھین لیتا ہے، تو فوراً کہتا ہے رب نے میری توہین کر دی۔ کیسا انسان دیکھو، انسان کے سوچ کو دیکھو، اسی کی طرف اشارہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کو جب اللہ آزماتا ہے، خوب اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے، تو انسان بولتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ یعنی اللہ کسی کو روزی دے، دولت دے، تو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم اللہ آزما رہا ہے اسے۔ جب اسے وہ دولت اللہ اسے چھین لیتا ہے، فوراً کیا بولتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بات یہ ہے تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، تم لوگ مردوں کی میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، مال سے بڑی محبت کرتے ہو، حالانکہ یہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا حریص واقع ہوا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، دولت سے اللہ نوازتا ہے، خیر سے نوازا فوراً بخیل بن جاتا ہے۔ عجیب انسان کی فطرت، انسان جو ہے رب کو پہچاننے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ افراط اور تفریط کا شکار ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، جہنم کو حاضر کیا جائے گا، انسان اس وقت یاد کرے گا، اس وقت نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ وقت نہیں ہوگا۔ نصیحت کب حاصل کرنا؟ جب اللہ عقل دیا، صحت دیا، تندرستی دیا ہے، ہوش دیا ہے، اس وقت جب موت کے منظر سامنے آئے تب نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس وقت بولے گا انسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے لیے کچھ عمل آگے بھیج دیتا تو بڑا اچھا تھا۔ یا لیتنی کا معنی کاش، اپنے اوپر افسوس کرے گا، کبھی افسوس کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا، کبھی بولے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا تو بڑا اچھا تھا، فلاں کی دوستی نے مجھے تباہ کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ انسان جو ہے وقت گزرنے کے بعد پچھتائے گا، اسی لیے کہا جا رہا ہے وقت آئے گا انسان بولے گا رب ارجعون، پروردگار یہ ایک بار چانس دے، میں دنیا میں جا کر کے اچھا عمل کر کے آتا ہوں۔ وہ دن بھی آئے گا جب انسان پورے اختیارات ختم ہو گئے، تب بولے گا کاش مجھے دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو بڑا اچھا تھا، لعلی اعمل صالحا، کاش میں دنیا میں جاؤں بڑا اچھا عمل کر کے آؤں۔ پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، انسان پچھتائے گا بول کر اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ فرما دیا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھایا۔ بلد امین جو ہے مکہ مکرمہ، جس شہر کی آبادی کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی، مکے کے واسطے دعا، مکے والوں کے واسطے دعا، وہاں کے پھل پھلاری کے واسطے دعا، وہاں کے ناپ تول کے آلجات کے لیے دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، مکے کی بھی قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مکے میں موجود ہیں
شہر میں موجود ہیں. فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کا حال یہ ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. کتنی نعمتوں سے ہم نے نوازا. الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھ ہم نے نہیں دیے اس کے، 1 زبان 2 ہونٹ نہیں دیے اسے ہم. ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دونوں راستہ بتائے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ، سب کچھ بتائے. اس کے باوجود انسان کون سا راستہ اپناتا ہے؟ گمراہی کا راستہ اپناتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ جو ہے دونوں راستہ بتاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا. یہ شکر کا راستہ، یہ ناشکری کا راستہ، یہ کفر کا راستہ، یہ شکر کا راستہ. سورہ دہر میں اللہ نے یہی فرمایا. سورہ دہر میں ابتدا جو ہوئی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. آج انسان کیا بولتا؟ میں ہر جگہ میں بولتا. میرا، میں کمایا، میرا اسٹیٹس، میں صاحب حیثیت، میرا عہدہ، میری دولت، میری کرسی، میرے بچے، ہر چیز میں میں جو بولتا ہے. سوال، ایک اہم سوال، ایک وقت ایسا بھی گزرا وہ دنیا میں قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. کیا تھا اصل میں؟ انہیں انسان کیا تھا؟ نطفہ، حقیر منی کا خطرہ. الم یک نطفة من منی یمنا. انسان کی پورے غرور کو توڑنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. میں جو مرتا ہے آدمی، اس کے انانیت کو توڑنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کیا تھا پہلے. حقیر نطفہ، نجیس. منی کا خطرہ کیا ہے؟ نجیس ہے. کپڑے میں لگ گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، دھونا پڑتا اسے. غسل جب تک نہیں کریں گے نماز بھی قبول نہیں ہوگی آپ کی. ایسی حالت، ایسی چیز سے اللہ نے انسان کو بنایا. غرور کس چیز کا؟ انسان کے اندر غرور کس چیز کا؟ نہ دولت اس کی ہے، نہ جمال ہمیشہ باقی رہتا، نہ خاندان ہمیشہ باقی رہتا، نہ جوانی ہمیشہ باقی رہتی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. پھر بھی انسان جو ہے وقتی چیز کے لیے کتنا غرور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے فرما دیا الم یک نطفة من منی یمنا، ٹپکائے جانے والے منی سے ہم نے اسے بنایا تھا. پھر کیوں غرور کرتا ہے انسان؟ غرور اتنا بھی کر رہا ہے، اتنا اکڑ کے چلتا ہے کہ پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. اکڑ کے چل رہا ہے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، زمین کو چیر نہیں سکتا. انسان آواز اتنی بلند کر رہا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. فرمایا وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا آگے چل کر کے سورہ ضحیٰ ایک چھوٹی سی سورت ہے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. 2-3 رات آپ نے قیام نہیں فرمایا. یا ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا. جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. وحی کی تاخیر پر کچھ لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اب جو ہے جبریل نہیں آئیں گے، آپ پر وحی نازل نہیں ہوگی، اس طرح کے طعنے دیے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، پیارا اسلوب ہے. نہ رب نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے تم سے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محمد تمہارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. یہ دنیا پر آپ توجہ مت دو. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام سے نوازے گا، تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. فرمایا. پھر اللہ نے اپنے احسانات یاد دلائے سورہ ضحیٰ میں. کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ ذرا یاد کر کے دیکھو. کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ یتیم تھے. اللہ نے آپ کو جگہ دی، پناہ دی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت سے نوازا.
تجھے نادار پا کر مالدار اللہ نے بنایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محمد کسی یتیم کو جھڑکی نہ دینا، سختی نہ کرنا، کسی یتیم پر سختی نہ کر، سوال کرنے والوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت ہے، تحدیث نعمت تمہارے لیے ضروری ہے، رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو. تحدیث نعمت سمجھ لو پہلے، اللہ جو ہے کسی کو نوازتا ہے دولت سے علم سے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. پہلے جو ہے آدمی غریب ہوتا ہے، دولت سے نوازتا ہے آدمی، کھانے میں پینے میں ہر چیز کے اندر کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے. اللہ اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ غرور ہے کیا؟ پوچھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اذا انعم علی عبد یحب ان یرى اثر نعمتی علیہ، اللہ کسی پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، اس کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے. آپ ہمیشہ پھٹے پرانے چپل ہی پہن کے رہنا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے رہنا کوئی ضروری نہیں. اللہ جب حالات بدلا ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سب جو ہے تحدیث نعمت، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے. یہ ہے اصل چیز. نعمت ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ہمیشہ خاکساری، ہمیشہ جو ہے غریبی کا اثر یہ نہیں ہونا. بعض لوگ ہوتے ہمیشہ چہرے پہ دیکھو پریشانی کا ہی منظر، حالانکہ اللہ اچھا رکھا رہتا ہے. اچھا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. دولت کیوں ہے انسان کو؟ اللہ جو دیا ہے استعمال کے واسطے ہے. یہ چیز جو ہے اللہ کو پسند نہیں. دولت اور نعمت ملنے کے باوجود آدمی ہمیشہ فقیر بن کر رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. نعمتوں کا اثر اللہ دیکھنا چاہتا ہے، نعمت کا اثر اللہ دیکھنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا کر کے ایک سورت نازل فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 چیزوں کی قسم کھایا. ایک ہے انجیر، ایک ہے زیتون، اور ایک ہے طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا، اور چوتھی چیز امن والا شہر مکہ مکرمہ. 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کیا ہم نے انسان کو بہترین شکل سے نہیں پیدا کیا؟ انسان سے بڑھ کر اچھا اور خوبصورت مخلوق کوئی بھی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، شکل میں، صورت میں، سمجھ میں. حیوان کے مقابلے میں آپ دیکھو، تمام جانوروں کو دیکھو، ہر جانور سر جھکا کر کے مٹی میں منہ رکھ کر کے ہی کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت انسان کا سر اونچا رکھا. آپ ہاتھ اٹھائے نوالا منہ کے پاس لے کر گئے. جبکہ جانوروں کو دیکھو، ہر جانور جھکتا ہے، جھک کر کے باقاعدہ زمین سے اٹھا کے کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے سر کو اونچا ہی رکھا. یہ سر جھکنا، کہاں جھکنا؟ صرف اللہ کے سامنے جھکنا، سجدے میں جھکنا، سجدے کے علاوہ کہیں نہیں جھکنا. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا بنایا، شکل میں، صورت میں، ہر عضو کو مناسب جگہ میں رکھا. کان اپنی جگہ میں، آنکھ اپنی جگہ میں، آنکھ اپنی جگہ میں. ذائقہ، قوت ذائقہ جو ہے یہ بھی ایک نعمت. ہر چیز ایک نعمت، ہر چیز ایک نعمت. اسی لیے فرمایا 4 قسمیں کھا کر فرمایا انسان کو ہم نے بہترین صورت سے پیدا کیا ہم نے. بلکہ اور ایک آیت میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہم نے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر پر سوار کرا دیا، خشکی میں سوار کرا دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، عمدہ روزی دیے ہم ان کو. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سب مخلوق پر جو ہے فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ. ہاتھی کو انسان بیٹھو بولے تو بیٹھتا، شیر کو جاؤ بولے تو جاتا، بیٹھو تو بیٹھتا. ہر مخلوق کو کنٹرول کر لیتا انسان. ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا انسان، پرندوں کو دیکھ کر ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا. ہزاروں کی مسافت انسان جو ہے چند گھنٹوں میں طے کر لیتا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت سمجھ، قوت عقل جو دیا، اللہ کا بڑا احسان ہے. ان سب کے باوجود انسان سے کیا مطالبہ ہے؟ میری بندگی کر بس. دنیا کی ہر چیز تیرے واسطے، تو میرے واسطے بس. دنیا کی ہر چیز
تیرے واسطے میں بنا دیا. سمندر میں غوطہ مار، آسمان میں پرندوں کی طرح اڑتے رہ، درختوں کا پھل، دریاؤں سے فائدہ اٹھا، درختوں سے فائدہ اٹھا، جنگلوں سے فائدہ اٹھا، لیکن صرف خالق کو مت بھول. ہر میوہ، ہر روزی اللہ کے نام سے کھا لے، بس اللہ کو یاد رکھ لے، بس اتنا کافی ہے. پیدا کرنے والے سے غفلت نہ برت، بس ایک ہی مطالبہ ہے حضرت انسان سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت جس میں 5 آیتیں سب سے پہلے جو نازل ہوئی شب قدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں جو نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر کے موقع پر ہی. اللہ عالم وہ کون سی رات تھی، 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، 29 تھی، لیکن اتنا تو ہے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس وقت پہلی وحی یہی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر. غار ہیرا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی 5 آیت یہی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا پیغام ہے؟ آپ کو پڑھنا چاہیے رب کے نام سے. آپ امی ہیں، پڑھنا چاہیے، آپ کی قوم کو پڑھنا چاہیے، رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو. پیغام کیا ہے؟ علم کا، تعلیم کا. جہاں تعلیم آئے گی وہاں جہالت ختم ہوگی. جہاں تعلیم آئے گی بندہ رب کو پہچانے گا. جہاں تعلیم آئے گی انسان اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا. جہاں تعلیم آئے گی ایک انسان اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا. جہاں تعلیم آئے گی انسان جو ہے ایک حیوان سے ممتاز ہو جائے گا. تعلیم کا کمال ہے. اسی لیے سب سے بڑی دولت جو ہے تعلیم ہی ہے. پہلا پیغام عبادت کا نہیں آیا، اقرا اقرا اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. اللہ کے نبی بولے ما انا بقاری، جبریل امین آگے بولے اقرا. اللہ سے بولے ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا. بولے جبریل امین نے آپ کو لے کر کے سینے سے دبایا، کہا پڑھو. بولے پھر بھی نہیں آتا. بولے پھر دوبارہ دبائے. 3 بار دبانے کے بعد 4تھے بار جو ہے اللہ کے نبی کی زبان سے پڑھنا شروع ہوا. سب سے پہلے وہی قرآن کی جو ہے یہی آیتیں تھیں. اس وقت کا جو پیغام ہے آج بھی وہی. آج ہم لوگ ہندوستان ہو یا پوری دنیا لیول میں ہو، تعلیم میں پیچھے ہیں ہم لوگ، نتیجے میں ذلیل و خوار ہوئے. جو قوم تعلیم میں آگے ہوتی ہے پوری دنیا اس کے پاؤں کے نیچے جھکتی ہے. جہاں لوگ تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں، جس قوم میں تعلیم کی اہمیت نہیں ہوتی وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. یہ امت جو ہے لا تقرا ہو گئی. یہ امت کو پڑھنا چاہیے. ہماری قوم میں پڑھنے کی، تعلیم کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. اسلام کی روشنی میں بڑے سے بڑے عہدے میں ہمارے قوم کے لوگ ہوں، IAS ہوں، IPS ہوں، فلاں فلاں ہوں. مٹھی بھر قوم یہودی کیوں جو دنیا میں حکومت کرتے ہیں وہ لوگ تعلیم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہیں دنیا میں راج کرتے ہیں. جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ محکوم ہو جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے میرے دوست. حالانکہ قرآن کا پیغام سب سے پہلی وہی جو ہے عبادت کی نہیں ہے، اقرا کی ہے. ایک زمانے میں پورے یہودیوں نے مل کر کے چندہ جمع کیا، جا کر کے چندہ جمع کر کے بڑے پوپ کے پاس دیے کہ ہمارے رب کے نام پر ایک بڑا گھر بناؤ. وہ کتنا سمجھدار تھا وہ پوپ. دیکھو پادر جو تھا اس نے بولا رب کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے، رب کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے زمین میں، لیکن رب کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے. تمہارے کروڑوں کے یا ڈالر جو ہے تعلیم کے میدان میں صرف کرو، یونیورسٹیاں بناؤ، کالج بناؤ، اسکول بناؤ. کوئی یہودی جو ان پڑھ نہ رہے. یہودی قوم کا یہ نقطہ نظر ہے. جب لوگوں نے کروڑوں ڈالر اس کے پاس پیش کیا، بڑا پوپ ہے، فادر ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، رب کی معرفت کے لیے علم چاہیے، رب کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، تم کہیں بھی عبادت کر لے سکتے. اس پیسے کو استعمال کرو رب کی معرفت کے واسطے، علم کے لیے راستے کھولو، باقاعدہ جو ہے یونیورسٹیاں کھولو. تو مٹھی بھر قوم کے اندر کتنے جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں، کتنے جو ہیں تعلیم کے میدان میں آگے ہیں. گولڈ میڈلس کتنے ہیں یہودی قوم کے اندر.
حکومت کرتے ہیں دنیا کے اوپر وہ لوگ اسی علم کی بنیاد پر۔ ہمارے بچے کیا SLC پڑھ لیے بس، +2 پڑھ لیے بس، فوراً جو ہے بزنس کریں گے، فوراً جو ہے نوکری کریں گے، یہ خیال۔ امت محمدیہ جو ہے علم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ توحید، رسالت، آخرت، دنیا کی مختصر ان عبادات کے بارے معرفت کے بعد دنیا کے اندر ہر علم میں آگے بڑھنا ہماری امت کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ صرف اقرا نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مدرسے کا نام، کالج کا نام نہیں، پوری امت کے اندر تعلیمی بیداری پیدا ہونا۔ ہر قوم میں ماں باپ سوچے میں جو ہے جیسے بھی گزر گیا میرے بچے جو ہے تعلیم یافتہ ہوں، اس کے لیے ماں باپ کو قربانی دینا، معاشرے کے لوگوں کو قربانی دینا، صاحب حیثیت لوگوں کو قربانی دینا۔ جو بچے اچھا پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام ہو کر ہمارے بچوں کو ٹاپ درجے میں پہنچانے کی فکر امت کے ہر فرد کے اندر ہونا۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی امت محمدیہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے پیغام ہے اقرا اقرا اقرا، کتنے بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، تکرار کے ساتھ فرمایا پڑھو، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، محترم ہے، جس نے قلم سے سکھایا ہے تم کو۔ میں آپ کو وہاں بھی بتایا سورہ رحمان میں پوری سورت نعمتوں پر مشتمل۔ پہلی چیز اللہ کیا بتایا نعمتوں میں؟ الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن کو نعمت کے طور پر اللہ پیش کیا۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ 23 سال میں قرآن کی تکمیل ہوئی۔ اس طریقے سے قرآن جو ہے آغاز اس کا رمضان میں، نزول اس کا رمضان میں شروع ہوا تھا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ایک صورت ہے والعصر، عصر کے معنی زمانہ، ایک معنی ہے زمانہ، ایک معنی ہے عصر کا وقت، دونوں معنی اپنی جگہ میں۔ زمانے کی اہمیت پر اللہ نے قسم کھائی، یا عصر کا وقت چونکہ حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والسلام، جو عصر کا جو وقت ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے قرآن میں۔ الغرض جو ہے قسم کھایا زمانے کی کہ پورے انسان گھاٹے میں ہے، پورے انسان تباہی میں، نقصان میں، سوائے 4 لوگوں کے، جن کے اندر 4 صفتیں جمع ہوں گی وہ لوگ کامیاب ہوں گے، گھاٹے سے باہر نکلیں گے۔ پہلی چیز کیا؟ ایمان کامل، دوسری چیز کیا؟ عمل صالح، تیسری چیز کیا؟ حق کی آپس میں وصیت کرنا، چوتھی چیز حق کے راستے میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ 4 چیزیں جب ہوں گی انسان گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے مقابلے میں صرف ایک ہی صورت نازل ہوتی، والعصر ان الانسان، پورے قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی صورت کافی تھی، عظیم الشان صورت۔ ہم سب کی جو ہے کامیابی کا دار و مدار 4 چیزیں، ایمان کامل، عمل صالح، حق پر آپس میں ایک دوسرے کو جمع رہنے کی وصیت کرنا، اور صبر سے اس راستے کو پار کر لینا۔ بلکہ سلف صالحین کا معمول تھا آپس میں ملتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، والعصر ان الانسان لفی خسر، سناتے آپس میں، وہ اس کو سناتا، پھر اس کے بعد السلام علیکم چلے جاتے، یاد دلاتے تھے آپس میں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپس میں سناتے تھے لوگ تاکہ ہم سبق نہ بھول جائیں۔ کتنی بڑی بات دیکھو، سلف صالحین جو ہے سورہ عصر کو اتنی اہمیت دیتے تھے وہ لوگ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آپس میں اس کی تلقین کرتے تھے وہ لوگ۔ الغرض یہ صورت بڑی اہم صورت ہے جس میں انسان کو نقصان سے نکالنے کے لیے ایمان کامل، عمل صالح اور حق پر وصیت، حق پر جمع رہنے کی وصیت، اور صبر کے ساتھ اس راستے کو برداشت کرنا۔ ایمان کے راستے میں آزمائش آئے گی، جانی نقصان، مالی نقصان، ہر قسم کے نقصان بھی آئیں گے، صبر کے ساتھ راستہ گزارنا۔ پھر آگے چل کر کے چھوٹی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دی گئی، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو چکا ہے، صحابہ خوش ہو گئے یہ صورت نازل ہونے کے بعد۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جو ہیں اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بستی بستی قبیلہ قبیلہ سب اسلام میں آ گئے، صحابہ خوش ہو گئے۔ آیت میں آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تسبیح بیان کرو، اس سے معافی مانگتے رہو، یقیناً تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابی رونے لگے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، کائی کو روتے ہیں انہوں؟ تو کہا گیا اصل میں خوشخبری نہیں ہے، اس صورت کے پیچھے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کی رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کی وفات کی خبر ہے اس میں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام میں لوگ فوج در فوج آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، پھر آپ کا کام، آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ تو سوچنے والے سمجھنے والے اس انداز سے سوچ کر فوراً جو ہے رونے لگے۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد چند دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ پھر صورت کے اواخر میں، یعنی اس پارے کے آخر میں دو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی صورت ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا فائدہ ہے اس میں۔ فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بڑی عظیم الشان صورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے تھے سونے سے پہلے۔ ان کو معوذتان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ فلق، سورہ ناس باقاعدہ جو ہے ایک مرتبہ فرمائے آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیت نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ فرما کر آپ نے دونوں صورتیں پڑھی۔ پھر آپ اسے جو ہے باقاعدہ اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر بھی پڑھ کر کے دم کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں صورتوں کا اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں اور جنوں کی نظروں سے پناہ مانگنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ صورت جو ہے بڑی اہم صورتیں تھیں۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ جب آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے اوپر دم کرتی تھی۔ میں خود اللہ کے نبی اپنا باقاعدہ پڑھ کر کے دم کر لیتے تھے۔ جب آپ نہیں پڑھ سکے، آخری عمر میں بیماری بڑھ گئی، تو میں جو ہے پڑھ کر کے آپ پر دم کیا کرتی تھی، آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتی تھی۔ بلکہ اللہ کے نبی پر جو جادو کیا گیا، آپ کی زندگی میں دشمنوں نے آپ کو بہت ستایا، اس میں سے اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھ دشمنوں نے آپ پر جادو کیا۔ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا۔ جادو بھی کیسا کیے؟ آپ کے بال لے کر کنگھی کے دندانے میں باقاعدہ جو ہے 11 گھاٹیاں ڈال کر مدینے میں ایک کنویں کے نیچے جو ہے پانی کے نیچے رکھ کر پتھر رکھ کر کے نیچے رکھ دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ جو ہے اس طرح کی شرارت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے 2 فرشتوں کے ذریعے سے، جب آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کا دل جاگ رہا تھا، تو فرشتے جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ ایک سے فرشتہ پوچھتا ہے کیا ہوا ان کو؟ کہا گیا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم، ایک یہودی نے کیا۔ کہاں ہے وہ؟ فلاں کنویں میں پانی کے اندر جو ہے 11 گھاٹیوں کے ساتھ آپ کے بال کو جو ہے گھاٹی باندھ کے رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضرت علی کو بھیج کر باقاعدہ اسے منگوائے۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں میں بالوں کے ساتھ باقاعدہ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، 11 گھاٹیاں تھیں۔ موم کا ایک پتلا تھا، موم کا ایک پتلا تھا جس میں سویاں چبھی ہوئی تھی۔
جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھلتی جاتی تھی اور سوئی نکلتی جاتی تھی. خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گھاٹیاں کھل گئی، سویاں بھی نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑا ہوا ہو پھر اسے آزادی مل گئی ہو، جکڑا گیا تھا باندھا گیا ہو پھر اسے جو ہے جکڑ بندی سے آزادی ہو جائے. اس طرح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام چیزیں مذکور ہیں. صحیح حدیثوں میں بخاری مسلم میں سب ہے. آپ پر جو جادو ہوا برحق ہے. یہ اور بات ہے اس جادو کی وجہ سے آپ کی رسالت پر تبلیغ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. عام طور پر جادو میں لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا، لوگ پاگل ہو جاتے، عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت تھی. تبلیغ رسالت کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کو صرف اتنا ہوتا تھا، آپ کے خیال میں دل میں یہ خیال آتا میں فلاں کام کیا، بعض مرتبہ وہ کام آپ نہیں کیے ہوتے، بس اس طرح کچھ خیالات میں تھوڑا بہت اتنا فرق ہوا. لیکن دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، رسالت کا کام، اللہ کے بندوں کو بلانے کا کام، ان سب میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں تک کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی شیطانوں سے، حاسدوں سے، شر پسندوں کی شرارتوں سے جو ہے بچنے اور بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ موذی جانوروں کے شرارت سے بھی بچنے کے لیے یہ دو صورت باقاعدہ پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں آدمی ہو جاتا ہے، اللہ اسے پناہ دے دیتا ہے. اس لیے یہ دو صورتیں خاص کر سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونا بھی جو ہے یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. الغرض پوری کتاب اللہ کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید جو ہے شفا کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے. اسے لوگ جو ہیں صرف مقدس کتاب سمجھتے ہیں سوائے عمل کی کتاب نہیں سمجھتے. اس قرآن کو عمل کی کتاب سمجھ کر ایک آیت مجھ سے مخاطب ہے، اس لحاظ سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، یقیناً انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. یہ قوم جو ذلیل و خوار ہے دوبارہ اللہ اس کو عزت کی زندگی نصیب کرے گا. ایک ہی راستہ ہے، پوری قوم دوبارہ اس قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا. جب تک ہماری قوم قرآن کی طرف، حدیث کی طرف نہیں لوٹے گی دوبارہ وہ عزت نہیں ملے گی جو ان کو پہلے تھی. قرآن کا پیغام یہی ہے تم اللہ کو مت بھولو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ بھی آپ کو بھلا دے گا. خود فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ خود فراموشی میں مبتلا ہو جاؤ گے. خدا فراموشی کا نتیجہ کیا؟ خود فراموشی میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ بندہ اللہ کو یاد رکھے اور قرآن کی تعلیمات کو ہمیشہ سامنے رکھے، پوری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے دین میں بھی دنیا میں بھی ہر قسم کی سعادتیں برکتیں ضرور نصیب فرمائے گا. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکت سے اپنی زندگی میں سکون نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آرام اور عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی نصیب فرمائے. اللہ جب تک رکھے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیے اور خاص کر قرآن کے ساتھ قرآن کی محفلوں میں شریک رہے. جو خدمت آپ لوگ جتنا ہو سکے آپ نے خدمت بھی انجام دی. اللہ سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں برکت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.